مسیح یسوع کے زندہ ببرکت پرفضل نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو ابراہیم جیسا ایمان، یعقوب جیسی دیانتداری اور صبر اور وفاداری، سمسون جیسی طاقت، یوسف جیسی خوبصورتی اور عزت اور ترقی، داؤد جیسی برکت اور سلیمان جیسی دانائی اور حکمت اور نوح جیسی زندگی اور وفادار خاندان اور یسوع مسیح جیسی محبت عطا کرے، آمین۔ میرے عزیزوں، میں آج جو آپ کے لیے خداوند کے زندہ پاکلام میں سے آپ کے لیے پاکلام لائی ہوں، مقدس مرکز کی انجیل اس کا 8 باب اسی 31 سے 40 آیات تک میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ اس پاکلام میں ہمیں خدا کے کلام میں قائم رہنے کا سبق دیا گیا ہے کہ ہم خدا کے کلام میں کیسے قائم رہ سکتے ہیں، اور جب ہم خدا کے کلام میں قائم رہیں گے تو خدا ہمیں کیا ٹھہرائے گا۔ تو میرے عزیزوں، آئے ہم پاکلام کی طرف بڑھتے ہیں اور خدا ان کا زندہ پاکلام پڑھتے ہیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 18 باب اس کی 35ویں سے 40ویں آیت تک۔ پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک گھر میں رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہو جاؤ گے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں، اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کیسے کام کرتے، لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو واقعہ ہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، ہم اس پاکلام میں سب سے پہلی آیت میں یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا کہ اگر تم میرے کلام میں قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ جب ہم خدا کے کلام میں قائم رہتے ہیں، جب ہم خدا کے حکموں پر چلتے ہیں تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ اپنے شاگرد ٹھہرا دیتا ہے، خدا ہمیں اپنے شاگرد بنا لیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں خدا کے کلام میں قائم رہنا ہے، خدا کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، ہمیں خدا کے شاگرد ٹھہرنا ہے، ہمیں تو خدا کے پیارے فرزند ٹھہرنا ہے۔
جب ہم اپنی زندگیوں کو خدا کی رضا کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے، جو ہمیں اس پاک کلام میں حکم دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے احکام مقرر کیے گئے ہیں، جب ہم اپنی زندگی ان احکام کے مطابق گزاریں گے تو ہم خدا کے فرزند، خدا کے شاگرد ٹھہرائے جائیں گے، خدا کے پیارے ٹھہرائے جائیں گے۔ اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اس سے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی نہیں کی۔ کس غلامی کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ گناہ کی غلامی کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم گناہ کے غلام ہو جاتے ہیں۔ اور گناہ ہم سے کون کروا رہا ہوتا ہے؟ شیطان ہم سے گناہ کروا رہا ہوتا ہے۔ ہم شیطان کے غلام بن جاتے ہیں۔ ہم اپنے پیارے خدا کو چھوڑ کے ہم شیطان کے غلام بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو اپنے خدا کے غلام بننا ہے، ہمیں سچائی سے واقف ہونا ہے۔ ہمارے پاک کلام میں کیا لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ مرنا تو ایک دن سب کو ہے، لیکن گناہ میں نہیں، ہمیں اپنے خدا میں سونا ہے، ابدی آرام میں سونا ہے ہمیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم جب اپنی زندگیوں کو خدا کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو ہم گناہ سے بھی چھڑائے جائیں گے، گناہ کی غلامی سے بھی چھڑائے جائیں گے، شیطان کی غلامی سے بھی چھڑائے جائیں گے۔ ہم آزاد ہو جائیں گے، ہم سچائی سے واقف ہو جائیں گے۔ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ وہی جو بات میں نے کی کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور یہی ہے کہ غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا۔ جب ہم گناہ میں موت پائیں گے، جب ہم گناہ کریں گے، شیطان کے پیچھے لگے رہیں گے، تو ہم کس موت میں جائیں گے؟ ہمیں خدا میں سونا ہے، ہمیں ہمیں ابدی آرام میں سونا ہے، تاکہ جب خدا آئے تو ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں۔ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بن کے رہیں، تاکہ ابد تک اس کے گھر میں رہیں، نہ کہ ہم اس کے گھر سے نکالے جائیں۔ میرے عزیزو، ہم اپنے خدا کے حکموں کو جب مانتے ہیں، جب ہم اپنے خدا کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو شیطان ہمیں ورگلا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، ہمیں اپنے خدا کی باتوں کو سننا ہے، ہمیں پاک کلام کو سننا ہے، اپنی زندگی میں پاک کلام کو ٹھہرانا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تو ہمارے دل میں جگہ نہیں کرتا، کیونکہ ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے۔
اپنی زندگیاں خدا کے حکموں کے مطابق نہیں گزارتے، کلام کے مطابق نہیں اپنی زندگیاں گزارتے۔ تو جب ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے تو ہمارے دل میں وہ کلام جگہ ہی نہیں کر پاتا، ہمارے دل میں اس پاک کلام کے لیے جگہ ہی نہیں بنتی۔ میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا وہ کہتا ہوں کہ تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم جیسے کام کرتے۔ کیا کرتے؟ ابراہیم جیسے کام کرتے۔ ابراہیم کیسے کام کرتا تھا؟ ابراہیم کیسا تھا؟ خدا کا وفادار تھا، خدا کا نیک بندہ تھا۔ خدا نے اس کو کتنا آزمائش میں رکھا تھا، لیکن پھر بھی اس کا ایمان نہیں ڈگمگایا تھا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں بھی ابراہیم کی طرح بننا ہے، ہمیں بھی ابراہیم کی طرح اپنے خدا پر ایمان لانا ہے، تو پھر ہم خدا کے فرزند ٹھہریں گے، پھر ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بنیں گے، پھر ہم کلام کے مطابق اس کے شاگرد ٹھہرائے جائیں گے۔ جب ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اپنے ایمان میں مضبوط بنے رہیں گے، پھر ہم خدا کی رضا کے مطابق چلتے ہیں۔ کتنی اچھی بات خدا یہاں پہ ہمارے لیے لکھی گئی ہے کہ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہو تو ابراہیم کیسے کام کرتے ہو۔ اگر ہم خود ابراہیم کی نسل سے ہوتے تو اگر ہم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ہم ابراہیم کے سے کام کرتے۔ کہنے کو ہم کہہ دیتے کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، لیکن ہم کام تو ویسے نہیں کرتے۔ ہمیں کاموں سے وہ کرنا ہے، ہمارے کاموں سے ظاہر ہونا ہے کہ ہم کس کے فرزند ہیں۔ لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی۔ ابراہیم نے تو یہ نہ کیا تھا، ابراہیم نے تو ایسا نہیں کیا تھا، ابراہیم نے تو خدا کی نافرمانی نہیں کی تھی، ابراہیم نے تو اپنے دل میں خدا کے لیے شک نہیں رکھا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم حرام سے پیدا ہوئے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اپنی زندگیوں کو خدا کی رضا کے مطابق ٹھہرانا ہے، اس پاک کلام میں قائم رہنا ہے، تو پھر ہم حقیقت میں خدا کے کیا ٹھہرائے جائیں گے؟ شاگرد ٹھہرائے جائیں گے۔ ہم حقیقت میں خدا کے بیٹے بیٹیاں شاگرد بنیں گے، خدا ہمیں چن لے گا، خدا ہماری زندگیوں کو بدل دے گا۔ ہمیں خدا کے فرزند بن کے رہنا ہے۔
جب ہم اس پاکلام کو اپنے اندر بسا لیں گے، اس پاکلام کو اپنے اندر رکھ لیں گے، تو ہم خدا کے فرزند بن جائیں گے، خدا کے شاگرد ٹھہرائے جائیں گے۔ آمین۔ اس پاکلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔